بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب امام حسین کے چچا زاد بھائی اور کوفہ میں آپ کے سفیر تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بعض اسلامی فتوحات اور جنگ صفین میں حاضر تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے عنوان سے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کوفہ گئے تاکہ اگر کوفہ والے اپنی دعوت میں سچے اور پابند ہیں تو آپ کوفہ تشریف لے جائیں۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر امام کو کوفہ والوں کی آمادگی کی اطلاع دی، لیکن یزید کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کرنے کے بعد کوفہ والے عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ حضرت مسلم گرفتار ہوئے اور عرفہ کے دن سن 60 ہجری کو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ ناظرین، حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 9 ذی الحجہ کو ہوئی۔ آپ کے والد عقیل حضرت ابو طالب کے فرزند، قریش کے ماہر نسب شناس اور فصحائے عرب میں سے تھے۔ ناظرین، تاریخی مستندات میں آپ کی اولاد کے متعلق اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ آپ کے چند بیٹوں کا نام شہدائے کربلا میں مذکور ہیں۔ ان میں سے عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم قدیمی کتب میں مذکور ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین میں لشکر امیر المومنین کے ایک حصے کی علم برداری کی حیثیت سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ شرکت کی۔ نیز حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دور میں ان کے ہمراہ رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے ہی آپ کے ہمراہ تھے۔ مکہ میں کوفیوں کے خطوط کی کثرت کو دیکھتے ہوئے امام نے عراق کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اگر وہاں کے حالات کوفیوں کے خطوط کی غمازی کرتے ہوں تو آپ کوفہ کی جانب سفر کریں گے۔ روایات کے مطابق قیس بن مسہر سداوی، امارہ بن عبد سلولی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی کوفہ کے اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو تقوی کی نصیحت کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہ وہ اپنے اس سفر کو مخفی رکھے، لوگوں سے ملے، اگر لوگ ان کے ساتھ دینے پر راضی ہوں تو واپسی امام کو خبر دیں۔ حضرت مسلم نے کوفہ جانے کے عادی راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے کوفہ جانے کے سفر کو مخفی رکھا۔ حضرت مسلم ایک آبادی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے وہاں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط کے ذریعے پیش آنے والے حالات سے باخبر کیا اور امام سے اس سفر کی رخصت طلب کی، لیکن امام نے انہیں اپنا سفر جاری رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے تو وہاں مختار بن ابی عبیدہ کے نام سے گھر میں ساکن ہوئے۔ شیعان علی اس گھر میں آپ کو ملنے آتے۔ مسلم نے حضرت امام حسین کا خط انہیں پڑھ کر سنایا۔ البتہ مسعودی نے کہا کہ مسلم کوفہ میں حوجہ نامی شخص کے گھر مقیم ہوئے، جبکہ ابن جوزی نے ابن حوجہ کے گھر کا ذکر کیا ہے۔ ابن عساکر کہتا ہے کہ 12,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ بعض نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی ہے، دیگر بعض نے 30,000 افراد ذکر کی۔ مسلم کی اس قدر حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے یزید کے جاسوسوں نے یزید کو خط میں کوفہ کے حالات لکھے اور کہا کہ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کمزور ہے یا کمزوری کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر کوفہ چاہتے ہو تو بصرہ کے موجودہ حاکم عبید اللہ کو کوفہ کا حاکم بنا دو۔ پس یزید نے عبید اللہ کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ عبید اللہ کے کوفہ آنے پر مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہوئے، جو کوفہ کے ایک بزرگ شخصیت مانے جاتے تھے۔ ہر چند مسلم کے شیعان کوفہ سے روابط پوشیدہ تھے، لیکن عبید اللہ کے ذریعے مسلم کی رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا، لہٰذا اس نے ہانی کو اپنے قصر میں طلب کیا اور تقاضا کیا کہ وہ مسلم اس کے حوالے کر دے، لیکن ہانی نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ ہانی کی قصر میں حاضر طلبی کی وجہ سے قبیلہ مزہج نے قصر کا گھیراؤ کر لیا، لیکن عبید اللہ نے قاضی شریع کے ذریعے انہیں دھوکہ دے کر منتشر کرا لیا۔ جب یہ خبر مسلم کو پہنچی تو مسلم بن عقیل
4,000 افراد کے ہمراہ یا منصور امت کے نعرے کے ساتھ کسر کا گھیراؤ کر لیا۔ عبید اللہ نے حاضرین سے تقاضا کیا کہ وہ ڈرا دھمکا کر مسلم اور اس کے ساتھیوں کو منتشر کریں۔ شمر کو عبید اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس نے مسلم کو ایک فتنہ گر کہا اور کوفیوں کو شام کی طرف سے لشکر کے آنے کی خبر کے ذریعے ڈرایا۔ یہ ہیلہ کارگر ثابت ہوا۔ لوگ مسلم کو چھوڑ کر جانے لگے۔ جب شام ہوئی تو مسلم اکیلے رہ گئے، یہاں تک کہ کوئی گھر سر چھپانے کے لیے بھی نہ تھا۔ طوع نام کی ایک خاتون کے گھر کے ساتھ آپ کھڑے تھے۔ اس خاتون سے آپ نے پانی کا تقاضا کیا۔ اس خاتون نے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے گھر رات رہنے کی پیشکش کی۔ آپ نے اسے قبول کیا، لیکن طوع کے بیٹے نے اپنے گھر میں مسلم کی موجودگی کی خبر صبح کو عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو دی۔ ابن زیاد نے 70 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو محمد بن اشعث کی سربراہی میں مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم اور محمد بن اشعث کے سپاہیوں کی جھڑپ کے بعد محمد بن اشعث نے مسلم کو امان دینے کا کہا۔ حضرت مسلم نے اس امان پر اطمینان کی بنا پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن عبید اللہ نے اس امان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت مسلم اور عبید اللہ کے درمیان تلخ کلامی کے بعد عبید اللہ نے حضرت مسلم کو کسر کے اوپر لے جا کر سرتن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذو الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد عبید اللہ نے ہانی کے قتل کا حکم دیا اور ان دونوں کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کمسن بچوں کو، جو قاضی شریع کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، شہید کر دیا گیا۔ قاضی شریع نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچا دیا جائے، مگر کامیابی نہ ہو سکی، کیونکہ شہر کے تمام دروازے بند کر کے راستوں پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ ان بچوں کے بھی سر کاٹ لیے گئے تھے۔ ایک کا نام محمد اور دوسرے کا ابراہیم تھا۔